فلم کے آغاز میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو سنو فال میں بوکھلایا ہوا اٹھتا ہے۔ یہ ہے ایڈن، جو اب ریڈی ہو کر درخت میں پھنسا چاقو نکال کر آگے بڑھتا ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے دو بچوں پر جو ایک بنگلو کے باہر کھیل رہے ہیں اور پھر اکٹھے گھر میں زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے جم، جو اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا پیٹ ڈاگ بھی رہتا ہے۔ پھر یہاں ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کر کے آتا ہے تو جم ایک کھلونا بندوق لے کر باہر آتا ہے۔ یہ ہے جیک، جو جم سے اس کے پیرنٹس کے متعلق پوچھتا ہے، لیکن جم اسے کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ رات میں جم گھر کے دروازے اچھی طرح بند کر کے اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا نظر آتا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں گلاس ونڈو کے باہر کچھ عجیب لوگ کھڑے ہیں جو کہ زومبیز ہیں اور گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، مگر جم اور اس کی بہن ایسے ریلیکس بیٹھے ہیں جیسے ان کو تو زومبیز نظر ہی نہیں آ رہے۔ دوسری جانب ہم ایڈن کو دیکھتے ہیں تو وہ سنو میں آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ صبح جم اپنی بندوق کے میگزین کی گولیاں چیک کر رہا ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر سے باہر کھیلنے نکل پڑتے ہیں، لیکن تبھی وہ پک اپ ٹرک واپس آتا ہے۔ اس بار جیک کے ساتھ اس کی پارٹنر بھی ہوتی ہے۔ وہ عورت جم کی بہن کو اٹھاتی ہے لاڈ کرنے تو جم اس پر چلاتا ہے کہ وہ اس کی بہن کو چھوڑ دے۔ یہ کپل جم سے اس کے پیرنٹس کے متعلق پوچھتا ہے تو جم کہہ دیتا ہے کہ اس کے پیرنٹس گروسری لینے گئے ہیں۔ اب کپل جم کو بہلا دیتا ہے کہ پیرنٹس کے آنے تک یہ لوگ دونوں بچوں کا خیال رکھیں گے، تو یہ سب بنگلو کے اندر چلے جاتے ہیں۔ رات میں ہم ایڈن کو دیکھتے ہیں تو وہ جنگل میں موجود زومبیز کو مارتا نظر آتا ہے۔ صبح کپل بنگلو کے اندر گھریلو سامان اور راشن دیکھتا ہے تو یہیں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر رات میں جم چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کپل اس گھر میں انٹرسٹڈ ہے۔ جم اپنی چھوٹی بہن کو ایک روم میں چھپا دیتا ہے۔ جنگل میں بھٹکتا ہوا ایڈن تھک کر خود کو بلٹ فائر کرنے لگتا ہے۔ فائر کی آواز آتی ہے مگر نہ جانے ایڈن مرا یا نہیں۔ دوسری جانب جیک پہلے سے ناشتہ تیار کر کے بیٹھا تھا۔ اب وہ اس جگہ کو اپنا گھر مان چکا ہے۔ باہر سے شانت دکھنے والا جم ابھی کچھ عجیب کہہ دیتا ہے، اوور بیفور یو نو اٹ۔ پھر رات کو جم نے اچانک ایک عجیب سوال پوچھا، کیا اب وقت آ گیا ہے؟ اس کا پالتو ڈاگ اس کے پاس آیا، اس کی طرف سونگا اور پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جم فوراً اپنی چھوٹی بہن کو سیکیورٹی روم میں بند کر دیتا ہے۔ ڈاؤن فلور پر لڑکی باتھ روم جانے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کھڑکی کے باہر کچھ زومبیز موجود ہیں، تو وہ لائٹ آف کر دیتی ہے، مگر تبھی پیچھے سے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے۔ جیک فوراً پسٹل نکال کر اندر آتا ہے اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اس کی لور زمین پر زخمی پڑی ہے اور پھر کوئی اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جیک کا کیا ہوا یہ پتہ نہیں چلتا۔ ہم جنگل میں ایڈن کو دیکھتے ہیں جسے ٹریپس نظر آتے ہیں۔ جب وہ ٹریپس چیک کر رہا ہوتا ہے تو جم کی بہن اس کے سامنے آ جاتی ہے اور ایک نیڈل لا کر ایڈن کو سٹیب ہوتی ہے، اسے سیڈیٹ کرنے کے لیے، جو کہ جم نے فائر کی تھی اپنی ویپن سے۔ پھر جب ایڈن ہوش میں آتا ہے تو بنگلو کی طرف آتا ہے جہاں جم پہلے سے اس کی طرف ویپن تانے کھڑا تھا۔ یہاں معلوم پڑتا ہے کہ ایڈن ایک اسپیشل فورس کا فوجی ہے جو اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے نارتھ کی طرف جا رہا ہے۔ جم کو ایڈن کچھ الگ سا لگتا ہے۔ ایڈن نے ان سے نہ کھانا مانگا نہ دوائی، بس اپنی گن واپس چاہتا تھا۔ جم نے تبھی ایک ڈیل کی، اگر ایڈن مدد کرے اور بنگلو میں پھر سے بجلی چالو کر دے تو وہ اسے گن واپس کر دے گا۔ ایڈن نے پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس بار جم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے بتایا کہ اس کا فادر ایک سائنٹسٹ تھا جو بہت پہلے سے لاپتہ ہے، اور اس کی ماں ایک سیکیورٹی ایجنسی کی ایجنٹ تھی جو کچھ دن پہلے کسی مشن پر گئی تھی اور جلدی لوٹنے والی ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹریڈ مل سے بجلی پیدا کر کے پورے گھر کو چلایا جاتا ہے۔ تبھی اچانک کھڑکی سے باہر ایک زومبی نظر آتا ہے تو ایڈن ترنت آئرن ایکوپمنٹ اٹھا کر باہر جاتا ہے اور اس زومبی کو بری طرح ہلا کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو جم سوال کرتا ہے کہ آخر ایڈن نے زومبی کو کیوں مارا، جیسے کہ گلاس ونڈوز بلٹ پروف ہیں جن سے زومبیز اندر نہیں آ سکتے۔ ایڈن کو اکثر سنو میں کھڑی ایک عورت کے نائٹ میر آتے ہیں، یہ اس کی وائف ہے۔ ایسا ہی اب بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اٹھ کر ٹریڈ مل پر چڑھ کر بجلی پیدا کرنے لگتا ہے۔ پوری رات اسی میں بیت گئی۔ صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جم جنگل میں پھر سے ٹریپ سیٹ کر رہا ہے اور اس کے ٹریپ میں ایک زومبی عورت پھنسی ہوئی ہے۔ جم اسے دیکھ کے آگے بڑھتا ہے تو یہاں ایک ملیٹیا ٹیم آتی ہے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے۔ جم ان سے چھپ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو جم بھی اٹھ جاتا ہے۔ گھر پر ایڈن پوری رات دوڑنے سے آخر گر پڑا تھا۔ اب جم کی بہن ایڈن کے پاس آتی ہے، اس کے ارد گرد گھومتی ہے اور پھر وہ ایڈن کو اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ ایڈن فریش ہو کر نکلتا ہے تو بچی اپنی ایک ہیئر پن اسے بالوں میں لگانے کے لیے دیتی ہے۔ پھر ایڈن بریک فاسٹ کے بعد اس جگہ گیا جہاں جم کی ماں کام کرتی تھی۔ ٹیبل پر کچھ تصویریں رکھی تھی، ایک کار کی چابی بھی موجود تھی۔ ایڈن فوراً بھاگ کر گیراج گیا مگر گاڑی خراب تھی۔
تبھی ایک کونے میں بنے ایک روم پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ وہ چیک کرنے ہی والا تھا کہ تبھی جم آ کر اسے روک دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جم پتہ نہیں کیوں خود کو ہتھکڑی باندھ کر سوتا ہے۔ سوتے ہوئے ایڈن کو پھر سے عورت کا خواب آتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جم جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی ٹریپ کی طرف گیا جہاں کل زومبی پھنس چکا تھا، جو اب تک کسی نے نہیں ہٹایا۔ پھر ایڈن بھی یہاں آ جاتا ہے اور زومبی کو ختم کرنے لگتا ہے تو جم ایڈن پر ویپن تان کر اسے روک دیتا ہے۔ ایڈن بنگلوں کی جانب واپس آتا ہے اور اب سیکرٹ روم کا دروازہ کھول کر چیک کرتا ہے تو سامنے زمین پر اسے بستر لگا نظر آتا ہے اور دیواروں پر بلڈ اسکریچز موجود ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کسی زومبی کو قید کیا گیا ہو۔ اسی دوران ایک آدمی بندوق اٹھائے گاڑی سے باہر آتا ہے اور گھر کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ ایڈن چھپنے لگتا ہے اور جم دور سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری منزل پہ کھڑی جم کی بہن ہینڈ ویو کر رہی ہے تو ایڈن فوراً اسے اٹھا کر لے جاتا ہے تاکہ اسٹرینجر کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ کوئی نظر نہیں آتا تو وہ آدمی واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جم خود ہی ایڈن کو اس کے ہتھیار واپس کر دیتا ہے۔ پھر جب ایڈن اور جم کار ٹھیک کرنے لگتے ہیں تو اچانک جم کی بہن کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں تو ایڈن اور جم بھاگ کر باہر آتے ہیں۔ کل والا آدمی اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ چکا ہے اور ان لوگوں نے جم کی بہن کو گن پوائنٹ پر لے رکھا ہے۔ اچانک کہیں سے بلٹس آ کر ایک ایک کر کے ان گینگسٹرز کو مار دیتی ہیں۔ ایڈن فوراً بچی کو اٹھا کر سائڈ پہ کرتا ہے۔ جم اپنی بہن کے ساتھ گھر کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ گینگسٹرز کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جم کی ماں لینا تھی جو واپس آ چکی ہے۔ ایک گولی ایڈن کو بھی لگ جاتی ہے اور وہ سنو میں دب جاتا ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈن کو اس کی وائف کے فلیش بیکس آتے ہیں اور وہ جاگ جاتا ہے، یعنی وہ مرا نہیں زندہ ہے اور اس کا زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ تبھی لینا ایڈن کو ونڈو سے دیکھ کر گھر آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ اب لینا بتاتی ہے کہ عام زومبیز وائرس سے متاثر لوگ اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں اور صرف بھوک پیاس کا احساس رہ جاتا ہے، مگر اس دنیا میں کچھ خاص قسم کے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ مکمل طور پر نارمل رہتا ہے، ساتھ ہی انہیں زومبیز والی جسمانی طاقت بھی مل جاتی ہے۔ وہ ہر چوٹ اور بیماری سے تیزی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اگر انہیں گہری چوٹ لگے یا وقت زیادہ گزر جائے تو وہ کریزی موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اس دوران وہ بھی عام زومبیز جیسے ہو جاتے ہیں۔ ایڈن یہ سب سن کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ بھی ایسا ہی ایک زومبی ہے جو بلٹ لگنے کے بعد کریزی ہو چکا تھا دوسرے زومبیز کی طرح اور پھر سے نارمل ہو گیا۔ مگر لینا نے ابھی اور بھی راز کھولنے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا جم بھی اسی کی طرح ایک خاص متاثر ہے۔ اصل میں اس رات جو کپل مارا گیا تھا وہ جم نے ہی کریزی موڈ میں جا کر مارا تھا، تو اسی لیے جم سونے سے پہلے خود کو ہتھکڑی لگاتا تھا تاکہ وہ اپنی بہن پر حملہ نہ کر سکے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کریزی موڈ آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ایسے کہ جم کا پالتو ڈاگی خاص ٹریننگ سے گزرا ہے۔ وہ جسم سے اٹھتی ہلکی سی اسمیل سے سمجھ جاتا ہے کہ کب جم کریزی ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینا اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے کچھ ملیٹیا والوں سے نمٹ رہی ہے۔ ان میں سے ایک لیڈر تھا جو پہلے سے لینا کو جانتا تھا۔ اصل میں اس کی بیٹی ایک جوان لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو یہ باپ بہت پریشان ہو کر اپنی ٹیم کے ساتھ تلاش میں لگا تھا۔ جیسے تیسے کر کے لینا ان کو ٹال دیتی ہے۔ جب ہم دوبارہ ایڈن کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر سے اسے اپنی بیوی کا نائٹ میئر آتا ہے۔ اب اس کے فیس پر خون لگا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بچی بھی موجود ہے۔ ایڈن جا کر رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد بات چیت کے دوران لینا ایڈن کو بتاتی ہے کہ جم اور اس کی بہن دونوں کو پیدائشی دل کا مرض تھا۔ ان کے والد ایک بایو سائنٹسٹ تھے اور سب سے پہلے زومبی وائرس کی دریافت بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا 3 سال سے زیادہ نہیں جی پائے گا تو انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ زومبی وائرس جم کے جسم میں انجیکٹ کر دیا، جس سے جم ایک خاص متاثر بن گیا۔ لیکن جب پہلی دفعہ جم کریزی موڈ میں گیا تو اسی وقت اس کے والد کو اس نے کاٹ لیا۔ وہ خود کو نہیں بچا پائے اور دھیرے دھیرے ایک عام زومبی بن گئے۔ آخر لینا کو اپنے شوہر کو خود ہی مارنا پڑا۔ ایک دن اچانک جم کا ڈاگی سگنل دیتا ہے تو لینا سمجھ جاتی ہے کہ جم کی طبیعت پھر سے بگڑنے والی ہے۔ وہ جم کو سیکرٹ روم میں بند کر دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اندر سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ لینا دکھ تکلیف میں مگر چپ چاپ دروازے سے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ایڈن رات میں آہستہ سے اس کے پاس آتا ہے اور اب وہ اس روم کے باہر پہرا دیتا ہے۔ اسی طرح ڈیلی روٹین میں دن گزرتے جاتے اور ایک دن اچانک جم کی بہن باہر ٹریپ سے کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لینا سمجھ جاتی ہے کہ بچی کے دل کا مرض پھر سے ابھر آیا ہے۔ ان کے پاس کوئی ایڈوانسڈ علاج نہیں تھا۔ ایڈن نے مشورہ دیا کہ اسے بھی جم کی طرح زومبی وائرس سے متاثر کیا جائے، مگر لینا فوراً انکار کر دیتی ہے۔ پھر جم کریزی موڈ سے ٹھیک ہوتا ہے تو جم، لینا اور ایڈن مل کر بچی کا خیال رکھتے ہیں۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن
ایڈن کے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ چاہے جم اور لینا نے اسے روکنے کی درخواست کی، مگر ایڈن اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ رات کے وقت جنگل میں ملیٹیا ٹیم جیک کی کار کو لوکیٹ کر لیتے ہیں۔ وہی کپل اس آدمی کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا اور خود بھی مارا گیا۔ قریب میں صرف لینا کا بنگلو تھا، تو یہ ٹیم لینا کے گھر جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اسی وقت برف میں سوئے ایڈن کو ہوش آتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کا نائٹ میئر دیکھ کر جاگتا ہے تو زومبیز اس پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ سب کو مار ڈالتا ہے۔ پھر اسے تیز بھاری قدموں کی آواز آتی ہے۔ جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو برف پر کئی پینوں کے نشان بکھرے ہوئے تھے اور گاڑی کے ٹائرز کے نشان سیدھا لینا کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو ایڈن تیزی سے اسی راستے پر دوڑ پڑتا ہے۔ دور سے اسے دکھائی دیتا ہے کہ لینا کا بنگلو اب پوری طرح سے ملیٹیا کے قبضے میں ہے۔ گھر میں ملیٹیا آدمی لینا پر اپنی بیٹی کی معلومات چھپانے کا الزام لگا رہا تھا، کیونکہ اس کے آدمیوں کو اس کی بیٹی کی ایک چیز یہاں ملی تھی۔ ایڈن چپکے سے بنگلو کا سیکیورٹی رنگ کراس کرتا ہے اور کسی طرح اندر گھس آتا ہے۔ وہ رسوئی میں چھپے ہوئے جم کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور دشمنوں کی تعداد جان کر فوراً اپنے ہتھیار نکال لیتا ہے۔ اب ایڈن اندھیرے میں ایک ایک کر کے ہر کونے میں چھپے ملیٹیا فوجیوں کو خاموشی سے ختم کر دیتا ہے، مگر جب وہ مین ہال میں آتا ہے تو وہاں کئی بندوقیں اس کی طرف تن چکی ہوتی ہیں۔ لیکن ایڈن ایک عجیب حرکت کرتا ہے۔ وہ اچانک اپنے ہی گلے پر چھرا چلا دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایڈن پوری طرح سے کریزی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے ملیٹیا ٹیم ممبرز کو ہلاک کر رہا تھا۔ لینا اور جم یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن اس دفعہ لینا نے اسے پہلے سے باندھ کر نہیں رکھا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کو لے کر بنگلو سے بھاگنا ہی پڑا۔ ایڈن کی دھاڑ نے آس پاس کے سارے زومبیز کو بھی کھینچ لیا۔ صبح ایڈن پھر سے اپنی وائف کا خواب دیکھتا ہے جو اسے بھاگنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو ایڈن کی آنکھ کھلتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لت پت ہے اور اس کا ہاتھ کسی کے کٹے ہوئے پاؤں پر ہے۔ ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایڈن بنگلو میں آتا ہے جو برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹیبل پر اسے لینا کا چھوڑا ہوا ایک خط ملتا ہے۔ خط میں لکھا ہوتا ہے کہ لینا اپنے بچوں کے ساتھ نارتھ کی طرف جا چکی ہے۔ اگر قسمت نے چاہا تو پھر سے ملاقات ہوگی۔ ایڈن گھر سے باہر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ملیٹیا لیڈر کی بیٹی بھی زومبی بنی ہوئی ہے اور انسانی گوشت کھا رہی ہے۔ ایڈن واپس گھر میں چلا جاتا ہے اور پھر تیار ہو کر نکلتا ہے۔ اب ایڈن سیکرٹ روم میں سے جم کی بہن کا فیوریٹ ٹوائے اٹھاتا ہے، مسکراتا ہے اور نارتھ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ لینا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ گاڑی میں روانہ نظر آتی ہے اور ایڈن اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ اینڈ میں ملیٹیا لیڈر کی بیٹی بھی اپنی بہن کے پاس آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔